حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مارچ ہے، ہفتے کا دن ہے اور 18 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں اسٹیٹ انتظامی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں اس کمیشن کے ایجنڈے کے مطابق مختلف اداروں کے انتظامی امور کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میٹنگ میں خاص طور پر منسٹری آف ہیلتھ کے ذمہ داران سے یہ میٹنگ ہوئی اور ان ہیلتھ کے شعبے سے منسلک مختلف معاملات پر بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس میٹنگ میں سرکاری ہاسپٹلز کی ایکٹیویشن، ریفارمز اور ان سے متعلق منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ میڈیکل اور نان میڈیکل سامان کی لسٹیں تیار کرنے، ہاسپٹلز میں کام کی بہتری کے لیے اور انتظامی امور پر عمل درآمد کروانے اور ہاسپٹل سٹاف کی سپروائزنگ کے لیے مانیٹرنگ ٹیمز کی تشکیل دینے، نئی بھرتیاں کرنے، کام کو شروع کرنے کے لیے ایڈوائزری اینڈ ٹیکنیکل بورڈ بنانے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور ملازموں کی تشکیل اور استحقاق، ایگزیکٹوز، پروفیشنلز، اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل اور سپورٹس پوزیشن پر ملازمین کی بھرتی کے لیے بات چیت کی گئی، اور ایک پرماننٹ ایگزیکٹو بورڈ کی تشکیل کی سلیکشن کرنے کے لیے گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ ماڈل ہاسپٹلز کی رینوویشن اور تیاری کے معاملات میں ہم آہنگی کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کے لیے اور ہاسپٹلز میں ہاسپٹل مینجمنٹ کی ضرورت کے سلسلے میں مکمل اور تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے اوپر کمیشن کے سٹاف اور منسٹری آف ہیلتھ کے سٹاف اور ذمہ داران کے درمیان گفتگو کی گئی۔ تمام ممبران کی مشاورت کے بعد منسٹری آف ہیلتھ کو ہاسپٹلز میں بہتری اور منسٹری میں بہتری کے لیے ضروری ہدایات دی گئی، اور اس کے علاوہ اجلاس کے اختتام پر مشاورتی گفتگو کے بعد ضروری فیصلے کیے گئے۔ آگے بات کریں گے فورن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب سے۔ عامر خان متکی صاحب نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے نمائندہ خاص طارق علی بٹ صاحب سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ان کا وفد بھی شامل تھا۔ اس ملاقات میں صوبہ قندھار کے گورنر مولوی حیات اللہ مبارک بھی شامل تھے، اور صوبہ قندھار کے فارن افیئر جو منسٹری کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی شامل تھے۔ ادارے کے نمائندہ خصوصی نے اسلامی امارات کے حکام کے کاموں کو سراہا اور کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی، معاشرتی حالات کافی بہتر ہیں، اور ہمیں ان تمام تر حالات کو دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ اسلامی امارات کے حکام نے اپنا کام بڑی ذمہ داری سے حل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم امدادی کاموں کو مزید جاری رکھیں گے۔ مولوی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس مشکل وقت میں افغانستان میں امدادی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامی ممالک کے سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کی درخواست دی۔ آگے بات کریں گے صحت کے شعبہ سے۔ ہیلتھ منسٹری کے پلان پالیسی ڈپٹی ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے صوبہ جوزجان کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی، اور ان حضرات کو صوبہ میں صحت کی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا، اور ان سے کہا گیا کہ صوبہ میں 200 بیڈز پر مشتمل ہاسپٹل کی ایکٹیویشن کے لیے فنانشلی سپورٹ فراہم کریں تاکہ علاقے کے لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر جو منسٹری ہے اسلامی امارات کی وہ عوام سے اپنے روابط بڑھا رہی ہے، وہ کاروباری حضرات ہوں، وہ صنعت کار حضرات ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، پرائیویٹ سکولز ہوں، جہاں تہاں بھی وہ اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہی ہے، حکومت اور عوام کے روابط کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ فریاب میں عورتوں اور بچوں کے لیے خاص ہاسپٹل بنایا گیا، جس میں 50 بیڈز پر مشتمل ہوگا، اور تمام تر معیاری سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ہاسپٹل کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر منسٹر آف فنانس اور منسٹری آف ہیلتھ کی انتظامیہ نے
شرکت کی۔ اس کے علاوہ فنانس منسٹر نے علاقے میں موجود دوسرے ہاسپٹلز کا دورہ کیا اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہدایات دی۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی پولیس افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی۔ اسلامی امارات افغانستان کی سیکیورٹی فورسز جو آئے دن اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے ملک سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا اور تمام تر ثبوتوں کے ساتھ ان کو پکڑ کر عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں، اور ابھی تک اگر ہم حساب لگائیں تو وہ 90% جرائم انہوں نے وہاں سے ختم کر دیے ہیں، لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اور عوام کے دل سے وہ ڈر نکال دیا ہے کہ پولیس کو بڑی ایک چیز ہوتی ہے۔ عوام کے دلوں میں پولیس کی رسپیکٹ پیدا کی ہے، اور کیونکہ پولیس ان کے ساتھ بہترین برتاؤ سے پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ پولیس کا ادارہ عوام کا محافظ ہے، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے تو جرائم ہو رہے ہیں، جرم نہیں رک رہے، لیکن جرم کی سزا بھی ہو رہی ہے، جرائم پیشہ افراد کو پکڑا بھی جا رہا ہے، لیکن جرائم پیشہ افراد اس چیز سے باز نہیں آ رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جرائم کی شرح بڑی تیزی سے کم ہوئی ہے اور بہت ساری حد تک کم ہو چکے ہیں، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں پولیس عوام کے لیے آخری حد تک کام کر رہی ہے، جرائم پیشہ افراد کو پکڑ کر سلاخوں پیچھے لا رہی ہے، ان کو سزا دلوا رہی ہے، وہاں پر جرائم پیشہ افراد آرام نہیں کر رہے۔ لیکن جہاں ہمارے ملک میں ان کو تمام تر پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کے آپس میں گٹھ جوڑ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جرائم کیسے کم ہو سکتے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان تمام تر چیزوں سے۔ جرم تب ہی کم ہوتا ہے جب جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے حکمران صحیح ہوں گے، وہ اپنے ذاتی مفادات کی بجائے عوامی مفادات کو ترجیحات میں شامل کریں گے، اور عوامی مفادات اسلامی نمائندے ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی نمائندوں کو اپنی ذات سے فکر نہیں ہوتا، عوام سے فکر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اچھا نظام عدل ہو، پاکستان میں سیکیورٹی فورسز بہتر ہو جائیں، تو ہمیں اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، نظام مصطفیٰ کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی اور ساتھ دینا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔